تو اسے وہ اجر ملتا ہے کہ کائنات کے کسی پیمانے میں اس اجر کو تولا نہیں جا سکتا. دنیا کے کسی پیمانے میں اس اجر کو نہیں تولا جا سکتا جو اس انسان کو ملتا ہے جو رمضان المبارک میں عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب شعبان کی آخری رات ہوتی اور رمضان المبارک شعبان کا آخری دن اور رمضان کی پہلی رات ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور روایات میں وہ خطبہ موجود ہے. فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. کیا خوبصورت نبی پاک علیہ السلام کا انداز ہے. یا ایھا الناس، اب یہاں پر یا ایھا الناس کہہ کر اللہ کے نبی نے انسانیت کو مقدم رکھا. یہ نہیں فرمایا یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا، نہ، صرف ایمان والوں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. اللہ کے نبی کا یا ایھا الناس کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان صرف ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آتا. بے ایمان لوگ بھی ہوں جو اللہ کو مانتے بھی نہ ہوں، جو اللہ کو تسلیم بھی نہ کرتے ہوں، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کی برکتیں اللہ ان تک بھی پہنچا دیتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم، تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر عظیم، ایک ایسا مہینہ جو بڑا مہینہ ہے. اب آپ قرآن مقدس میں دیکھیے، قرآن مقدس پر غور کیجئے، قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے. اللہ نے لفظ عظیم قرآن میں کس کس جگہ پر بولا ہے؟ قرآن میں اللہ نے لفظ عظیم کس کس جگہ پر بولا ہے؟ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے خلاق دو عالم نے عظیم کا لفظ بولا ہے. اللہ نے اپنی صفت بھی عظیم ذکر کی ہے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اخلاق عظیم کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے اپنے لیے بھی عظیم کا تذکرہ کیا، قرآن کے لیے بھی عظیم کا تذکرہ کیا. اللہ نے نبی پاک کے اخلاق کے لیے بھی عظیم کا تذکرہ کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں پر عظمتوں کا مقابلہ نہ ہو سکتا ہو، جہاں پر رفعتوں کا مقابلہ نہ ہو سکتا ہو، جہاں پر مقام کا مقابلہ نہ ہو سکتا ہو، جہاں جس کی بلندی تک کوئی پہنچ نہ سکتا ہو. قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھنے والی ایک سورت عطا کی ہے، پڑھنے والی 7 آیتیں ہم نے عطا کی ہیں، اور وہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو 7 سورہ فاتحہ کی آیات عطا کی ہیں. والقرآن العظیم، اور عظمتوں والا اللہ کا قرآن عطا کیا ہے. یہاں اللہ نے یہ بتلایا ہے قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، قرآن کی بلندی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے مقام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کس ذات کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا خط ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے نام پر نبی پاک کے سینے پر اتارا ہے. اور میں قربان جاؤں اللہ کے کلام پر. دنیا کے بادشاہوں کی باتیں یہ کلام ہوا کرتی ہیں، دنیا کے بادشاہوں کی باتیں یہ کلام ہوا کرتی ہیں، اور ان بادشاہوں کا، ان کلاموں کا بادشاہ اللہ کا کلام ہوا کرتا ہے. ہاں، دنیا کے بادشاہوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں اور ان باتوں کا بادشاہ والقرآن العظیم اللہ کا قرآن ہے. یہ اس کے ساتھ بھی اللہ نے عظیم والی صفت ذکر کی ہے، اور اللہ کی اپنی صفت بھی عظیم ہے. اللہ کی
اپنی صفت بھی عظیم ہے، العظیم، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بلند ہے، وہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے، وہ بڑی شان کا مالک ہے، وہ بڑے مقام کا مالک ہے، وہ بڑی رفعتوں کا مالک ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں اس کی شان کا، اس کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی عظمت کا، اس کے شان کا، اس کی رفعت کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ پھر اللہ نے یہی عظیم والی صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ذکر کی، فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، میرے محبوب پیغمبر، اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق عطا کیے، عظیم کی صفت اخلاق کے ساتھ لگائی۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں آپ کے اخلاق کی عظمت کا مقابلہ بھی کوئی کر نہیں سکتا، قرآن کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے مقام کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، نبی پاک کے اخلاق کا اندازہ اور اس کی عظمت کا اندازہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ عظیم کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں مقام بہت بلند ہوا کرتا ہے، جہاں شان بہت بلند ہوا کرتی ہے، جہاں تقدس اور رفعتیں بہت اونچی ہوئی کرتی ہیں، انسانی عقل ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تبھی تو قرآن نے شرک کے لیے بھی لفظ عظیم ذکر کیا ہے۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں گناہ سارے ہیں، گناہ جھوٹ بھی گناہ ہے، زنا بھی گناہ ہے، قتل کرنا بھی گناہ ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا بھی گناہ ہے، کسی کو گالی دینا بھی گناہ ہے، غیبت اور تہمت اور بہتان بھی گناہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی صفات کو غیر اللہ میں تقسیم کرنا اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ گویا یہاں اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ شرک کا مقابلہ کوئی اور گناہ نہیں کر سکتا، قرآن کا مقابلہ کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی، نبی پاک کے اخلاق کا مقابلہ کسی کے اخلاق نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات کی عظمتوں کا مقابلہ اور کوئی ذات نہیں کر سکتی۔ جب یہاں ساری جگہوں پر لفظ عظیم ذکر کر کے اللہ نے ان کی عظمت کا اظہار کیا ہے، تو رمضان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، جیسے اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں، کتاب اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، پیغمبر سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں، تو رمضان ایسا مہینہ ہے اس کی عظمتوں کا بھی مقابلہ کوئی نہیں، ہاں اس کی عظمتوں کا بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ شہر عظیم، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا اب ہم یہ اندازہ تو لگا لیتے ہیں کہ بھائی ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ بہتر کتنی ہے؟ اب آپ نے توجہ کرنی ہے جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بہتر کتنی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر نہیں کیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں آیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن کو اتارا۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم یہ قدر کی رات کیا رات ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں اور کچھ مہینے، 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 سال اور کچھ مہینے۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اسے اللہ نے مخفی رکھا۔ پہلے اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا، آپ کو کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر؟ فرمایا جس طرح تم قرآن اتارنے والے اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، قرآن کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اسی طرح یہ مہینے میں اس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے کتنا بہتر بنایا ہے، اس کا بھی تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں اس کا بھی تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی بہتر بنائی ہے اللہ نے۔ یہ بھی تو اللہ نے کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے نا،
یہ نہیں کہا بھائی 1000 مہینوں کے برابر ہے. جسے نصیب ہو گئی اسے 1000 مہینوں کے برابر تو پکا ثواب مل گیا نا. اور پھر اس سے کتنی بہتر ہے یہ صرف کون جانتا ہے. ہاں اب اندازہ لگائیے کہ جسے یہ ایک رات مل جائے, اور یہ رات اللہ نے دی اس لیے کہ پہلی امتوں کو پروردگار نے دی تھی عمریں. 1000 سال عمر ہے, 950 سال عمر ہے, 700 سال عمر ہے, 500 سال عمر ہے. اور اس امت کو کیا دیا؟ اس امت کو رمضان دیا, رمضان میں لیلۃ القدر دی. میں قربان جاؤں اللہ کی رحمتوں پر. انہیں عمریں دی, ان کی عمریں دے کر ان کی عبادت کو اس لحظ اور مقام تک نہیں پہنچایا جو ہمیں رمضان اور ایک رات دے کر ہماری عبادت کو ان سے اونچا کر دیا. قربان جاؤں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ فیہ لیلۃ, اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. برابر نہیں, ذہن میں رکھیے, برابر نہیں, 1000 مہینوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ اللہ کا مہمان. ویسے تو انسان مہمان ہے, ویسے تو حقیقت جانیے انسان مہمان ہے. پچھلے ہفتے جو ہمارے جمعے میں موجود تھے, آج تہ خاک ہے. اللہ اکبر, خدا کی قسم انسانی شعور بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا. بھئی کیسے چلتا پھرتا انسان اچانک رخصت ہو جاتا ہے, ہمیں پیغام دے جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی, نہ صحت, نہ طاقت, نہ دولت, نہ شہرت, نہ جوانی. ہر چیز تمہیں آگے لے کر جانے والی ہے, اور وہ تمہارا رستہ موت کا رستہ ہے. خالی ہاتھ تم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. مہمان تو اصل ہم ہیں. رمضان تو ہر سال آنا ہے, جب تک قیامت قائم نہیں ہونی رمضان نے آنا ہے. مہمان تو اصل انسان ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اس بنیاد پر مہمان ہے کہ اس کو اللہ اپنے بندوں کے لیے خود تیار کرتے ہیں, جنت کو سجا کر خود تیار کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا ابتداءً جو بھائی ابھی آئے کہ جنت کے نیچے سے ایک ہوا اللہ چلاتے ہیں پہلی رات کو, جس سے جنت کے درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے اور جنت کے کواڑ بجنے لگتے ہیں. رحمت کائنات نے فرمایا ان دروازوں کے بجنے سے اور پتوں کے سرسراہٹ سے جنت میں ایسی سریلی آواز پیدا ہوتی ہے کہ رب کعبہ کی قسم کائنات کا کوئی ساز اس آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے چل کے, من تطوع فیہ لیلتان, ایک شخص جس نے اس میں نفل نماز پڑھی, کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ, اللہ ان نوافل کے بدلے میں فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. ومن ادا فی فریضۃ, اور جس نے ایک فرض اس میں ادا کیا, کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ, اللہ اسے اتنا ثواب عطا کریں گے کہ گویا 70 فرض اس نے ادا کیے. ایک انسان دن میں کتنے فرض ادا کرتا ہے؟ 5 نمازوں میں 5 فرض ادا کرتا ہے. اب آپ اس کو حساب لگا لیں کہ ان فرضوں کے مقابل 70 فرض بنتے جاتے ہیں, اور پھر نفلوں کے مقابل فرض بنتے جاتے ہیں. جب نفل ایک جا کے فرض بنیں گے تو اللہ ان کا بھی تو ثواب آگے بڑھائے گا, ان کا ثواب بھی تو اللہ آگے بڑھاتا جائے گا. مطلب یہ سلسلہ لامحدود ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق رمضان کے سجدوں کا اجر اور ثواب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. یہ مقصد یہی ہے, من فطر فیہ صائما غفر له ما تقدم من ذنبہ. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اس میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا, رب کائنات افطار کرانے والے کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیں گے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم میں سے تو کوئی اتنا نہیں کہ وہ کسی کو افطار کرا سکے. ایک ٹائم کھائیں دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں, دوسرے ٹائم کھائیں تو پہلے کا پتہ نہیں, ہم تو نہیں کر سکتے. رحمت کائنات نے فرمایا او شربۃ من ماء او مزقۃ لبن, ایک دودھ کا گھونٹ یا ایک پانی کا قطرہ بھی اگر کسی شخص نے روزے دار کو پلایا, اس کے سارے گناہوں کو بھی میں اللہ معاف کر دوں گا, اس کے سارے گناہوں پر بھی معافی کا قلم پھیر دوں گا. اب پھر آئے وہ لوگ جن لوگوں کے پاس مال تھا,
اللہ اکبر، ذالک من فضل اللہ، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا کہ اللہ نے کسی کو مال کم دینا ہے، کسی کو زیادہ دینا ہے، لیکن بندے کا کام ہے اس کے فیصلے پر راضی رہنا۔ ہاں، جسے وہ زیادہ دے اس سے حسد نہ کرے اور اپنے والے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ خدا گواہ ہے، جس انسان کو اپنی زندگی آسان بنانی ہے، یاد رکھیے یہ نسخہ ہے زندگی کو آسان بنانے کا، نسخہ بالکل آسان بنانے کا، کہ آپ اپنی چادر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کے کپڑوں کو دیکھ کر حسد نہ کریں۔ خدا گواہ ہے، جس شخص نے یہ رویہ اپنا لیا اللہ نے اس کی زندگی کو آسان کر دیا۔ اللہ نے اس کی زندگی کو آسان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی اس تقسیم پر رضامندی کا اظہار کیا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی کو پھیلا کے دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ تنگ کر کے دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ جسے تنگ کر کے ملی وہ بھی راضی ہو گیا اللہ کے فیصلے پر، اور جسے اللہ نے کھول کر دی وہ بھی راضی ہو گیا اللہ کے فیصلے پر۔ جس شخص نے یہ زندگی بنا لی کہ وہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی رہا، اس نے اپنی زندگی کو آسان کر دیا، اس نے اپنی زندگی کو آسان کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مسلمان کی خوش بختی ہے کہ اللہ اسے حلال کر رزق دے، پھر اپنی راہ پر تقسیم کرنے کی غیرت اور توفیق بھی دے۔ ہاں، یہ بھی ساتھ مانگا کیجئے کہ مال کی چوکیداری نہیں کرنی، مال کا چوکیدار نہیں بننا، اور یہ اس نظریے پر نہیں میں آپ کا ذہن بنا رہا، نہ واللہ العظیم میرا اللہ جانتا ہے، کوئی نظریہ نہیں میرا، صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مالدار وہ، میں نے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، مالدار وہ بندہ نہیں ہوتا جو بندہ جس کے پاس مال ہو، مالدار وہ ہوتا ہے جو اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ نہیں، آپ کو بات سمجھ آئی؟ ایک بندے کے پاس مال ہے لیکن وہ بخیل ہے، اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ مالدار ہے یا چوکیدار ہے؟ وہ تو چوکیدار ہے مال کا، کہ وہ مال کا محافظ بن کے بیٹھا ہے۔ اس کو کیا پتا ہے کہ صبح اس نے اٹھ کر سانس بھی لینی ہے یا نہیں لینی، یا وہ اپنی دکان پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یا اپنے مال سے فائدہ صبح اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا؟ وہ قطعی مالدار نہیں ہے جو اپنے مال سے نہ خود فائدہ اٹھائے نہ اللہ کی مخلوق تک فائدہ پہنچائے، وہ تو مال کا چوکیدار ہے۔ جو اس کی آنکھیں بند ہوں گی، وارث اس کے مال کو، اصل مالک اس کے مال کو لے لیں گے، وہ اس نے تو ساری زندگی چوکیداری کی ہے، مال کی حفاظت کی ہے، اس مال نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ اصل مالدار وہ ہے، حقیقی مال والا وہ ہے جو اپنے مال سے امت کو فائدہ پہنچائے۔ پھر جب وہ امت کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیتا ہے، خدا کی قسم وہ فائدہ پہنچانے میں کمی نہیں کرتا، اللہ رزق بڑھانے میں کمی نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ کبھی بھی اس کا رزق کم نہیں کریں گے، کبھی بھی اس بندے کا رزق کم نہیں ہوتا۔ آپ آ گئے صحابہ، پہلے تو وہ لوگ آئے نا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا بھائی جس نے ایک روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کی گردن کو اللہ جہنم سے آزاد کرے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو صبح ہوتا ہے، شام کو نہیں ہوتا، شام کو ہوتا ہے، کل کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا اور پانی کا ایک گھونٹ پلانا تمہارا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا کس کا کام ہے؟ ایک گھونٹ تو پانی کا پلا ہی سکتے ہو، دودھ کا ایک قطرہ تو پلا ہی سکتے ہو، یہ پلانا کھجور کی گٹھلی تک جس نے کسی روزے دار کو چسوائی اسے بھی اللہ یہی اجر عطا فرمائیں گے۔ کھجور کی ایک گٹھلی، پانی کا ایک قطرہ، دودھ کا ایک قطرہ۔ جب یہ صحابہ سن کے باہر نکلے تو مالدار آ گئے، وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر جو ہم مال تقسیم کریں گے، جو ہم اللہ کی راہ میں لوگوں کو افطار کرائیں گے، اس کا کیا ہو گیا؟ تو رحمت کائنات نے فرمایا یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ جس نے پیٹ بھر کے، توجہ کیجئے گا، جس نے پیٹ بھر کے کسی روزے دار کو افطار کرایا اور کھانا کھلایا، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پلائیں گے، ایک روایت، اور ایک روایت میں اللہ اسے ایسے حوض سے پانی پلائیں گے لا یظمأ فیہ ابدا، کہ پھر اسے ساری زندگی جنت میں پیاس نہیں لگے گی، ساری زندگی پھر جنت میں اسے پانی کی طلب نہیں ہوگی، اللہ ایسا میٹھا شربت اس بندے کو پلائیں گے۔ اب یہ بات سن کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو سارا اجر روزے کھلوانے والے کو عطا کر دیتے ہیں، فلہذا میں ہوں روزہ رکھنا نہیں، اب میں نے روزہ افطار کروانا ہے۔ اس شیطان کی بھی عجیب عجیب باتیں نا، شیطان عجیب باتیں ذہن میں ڈالتا ہے۔ کیا بات کریں گے جی؟ جس ٹائم سارا اجر روزہ کھلوانے والا لے گیا
تو پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنا روزہ رکھا اللہ اسے الگ اجر عطا فرمائیں گے، اور جس نے روزہ افطار کرایا اس کا الگ اجر عطا فرمائیں گے۔ لا ينقص من اجورہ شیئا، کسی کے اجر میں سے کمی کر کے کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ روزہ رکھنے کا ثواب اللہ الگ عطا فرمائیں گے، افطار کرنے کا ثواب اللہ الگ عطا فرمائیں گے۔ وہوا شہر المواسات، یہ بڑے غمخواری کا مہینہ ہے، یہ بڑے صبر کا مہینہ ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اس میں اپنے آپ پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ یہ پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے، حلال چیزوں سے اللہ اس مہینے میں روک کر حرام چیزوں سے بچنے کی پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں، حرام چیزوں سے بچنے کی اللہ پریکٹس کروا رہے ہیں۔ جس نے یہ مہینہ حلال چیزوں سے بھی بچ کر گزار لیا، اس کی برکت سے اللہ اگلے 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے بھی اس کو بچا لیں گے انشاءاللہ۔ اگلے 11 مہینوں کی یہ مکمل انسان کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی آمد کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے رجب کے شروع ہوتے ہی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے لیے شعبان میں اور رجب میں برکتیں عطا فرما اور پھر ہمیں رمضان کی رحمتوں تک پہنچا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ بہت پسند کر کے ان لوگوں کو رکھتے ہیں جنہیں اللہ رمضان میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے میں لنگوٹ کسی آپ نے، میں نے عرض کیا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی تہبند کو کس لیتے۔ اس کے علاوہ حضور کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتے تھے عبادت کر کر کے، لیکن اس کے باوجود رمضان کی تیاری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زور اور شور لگاتے۔ یہ بڑا مبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھی جب سمندر کو جوش آتا ہے نا تو اس کا پانی اس کے کناروں کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اس رمضان میں ویسے تو اللہ کی رحمتیں پورے 11 مہینے برستی رہتی ہیں، لیکن رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا سمندر اپنے کنارے توڑ کر نکل جاتا ہے، توڑ کر اللہ کی رحمتوں کا سمندر نکل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس رمضان کی برکتیں ہمیں کامل طریقے سے اپنے حق میں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔